جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. دو چیزیں ہیں. ایک تو ہم نے فارسی کی کلاس کا بھی بیسک پرشین کا آغاز کیا ہے چغتائی لائبریری میں. مہینے میں ہفتے میں 3 دن جمعہ ہفتہ اتوار 2 گھنٹے کے لیے. وہ ایک بڑی اچھی بچی ہے, وہ ایرانین ہے اور جی سی میں پی ایچ ڈی کر رہی ہے پرشین میں. ایم فل اس کا تہران یونیورسٹی سے ہے. وہاں پہ عربک پڑھاتی رہی ہے ایران میں. اس کو ہم نے ہائر کیا ہے اور یہ زائد ہی اس کو کر رہا ہے. لوگ آفٹر ماشاء اللہ کافی اچھے لوگ ہو جاتے ہیں, کافی رونق ہے ادھر. تو کسی نے لکھا کہ اے کاش کہ فارسی چھڑ کے تے جنتی زبان عربی جیڑی ہے نا وہ پڑھائی جائے. اب اللہ کے بندے کتنے مدرسے ہیں پڑھا رہے ہیں, وہ بھی پڑھا رہے ہیں, پڑھاتے جائیں. ہم خود کہتے ہیں پڑھائیں, لیکن کیا عربی پڑھانے کے لیے فارسی کو نہ پڑھانا ضروری ہے؟ دس از مائی فرسٹ کویشچن. نمبر 2, اگر یہ اتنی بری زبان تھی, اے کاش یہ نصیحت جو ہے امام غزالی تک بھی پہنچ جاتی, رومی تک بھی, رازی تک بھی, حضرت مجدد الافسانی تک بھی پہنچ جاتی, شاہ ولی اللہ تک بھی پہنچ جاتی, اور وہ اصحاب جو تھے یا حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ تک, ان میں کوئی بھی فارسی نہ لکھتا, تو نہ ہی یہ سارا سرمایہ ہوتا, نہ ہی ہم پڑھتے. لیکن خدا کے بندو, اب اس بحث کو چھیڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ایسی حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں, پتہ نہیں کہ حضرت حسن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسی میں جملہ بولا پیار سے. اچھا آپ کو پرشین آتی تھی, آپ فارسی, اچھا آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ مین ان اٹ. لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات سنی ہیں یا دیکھی ہیں اب تک, اس میں اسلام کی روح کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی بھی کسی قسم کا لسانی, نسلی اور رنگ کا تعصب کی کوئی گنجائش نہیں. یہ میں اکثر اوقات کہتا ہوں. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن نے جب یہ کہا ہے, شاید سورہ فصلات میں ہے میرا خیال ہے وہ آیت, کہ یہ جو مشرکین ہیں اور اسلام کے مخالف یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ضروری تھا عربی میں اترتا, تو کسی عجمی زبان میں کیوں نہیں اترا؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے قرآن نے کہ چونکہ نبی عربی زبان ہے تو اس لیے عربی زبان میں نازل کیا گیا. اگر ہم فارسی میں کرتے عجمی زبان میں, تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول تو عربی میں ہے, عربی بولتے ہیں, وہ یہ کہاں سے آ گئے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ, کوئی قرآن کو پڑھ دیں, کسی جگہ کسی زبان کی لسانیت کی مخالفت نہیں کی گئی. اب میں اس مشہور نظم پہ جاتا ہوں جس کا عنوان ہے انقلاب. قلب جو ہے نا لفظ, قلب دل کو کہتے ہیں, قلب کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ دینا. تقلب القلوب, اے اللہ جو دلوں کو تو الٹ پلٹ چینج کر دیتا ہے. ٹھیک. اور قلب کہتے ہیں کھوٹے سکے کو بھی, یعنی پلٹا ہوا. ٹھیک. قلب بس مقلب میں نے افراد تقلیب جس میں کی گئی. انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ ایسا پروسیس جس میں تہو بالا کر دیا جائے اور ہر چیز جو ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن اور چینج کر دی جائے. اقبال نے بارہا انقلاب کا ذکر کیا, اردو میں بھی کہا ہے نا کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی, روح امم کی حیات کشمکش انقلاب, اور بھی جگہ کہا ہے. لیکن یہ ایک نظم ہے جو انقلاب کے عنوان سے ہے, اور انقلاب کی یہ بہترین وضاحت کرتی ہے کہ انقلاب کیوں چاہیے اور کیا انقلاب کے انگریڈینٹس ہیں. اور میرا خیال ہے اس سے زیادہ علامہ ویسے بھی اس کتاب میں جب آپ دیکھ رہے ہیں تو بڑے ووکل اور بڑے وہ لاؤڈلی علامہ کی آواز ہے اس کتاب کے اندر. جذباتی بھی ہے, ایموشنل بھی ہے, اور نسبتاً لاؤڈ بھی ہے, اور ایکسپلیسٹ بھی ہے, اور ایکسپریسو بھی ہے. اس کا ایک ایک مصرع جو ہے خواجہ کا لفظ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے, تو خواجہ مالک کو کہتے ہیں. آج کل کے عرب جو ہیں الخواجہ انگریزوں کو کہتے ہیں خواجہ. ہمارے ہاں خواجہ کے بڑے معنی ہیں. افغانستان میں حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد کو خواجہ کہتے ہیں, اور کشمیر کے اندر چند جو اچھی فیملیز ہیں وہ اپنے آپ کو خواجہ کہلاتے ہیں.
تو خواجہ کا لفظ جو ہے جسے سید کا لفظ ہے نا، سید عرب میں ہر بندہ ہی سید ہے. سید جواہر لال نہرو بھی کہتے ہیں، وہ سیدہ اندرا گاندھی بھی کہتے تھے، لکھتے بھی ہیں. ہمارے یہاں سید سے مراد حضرت علی کی اولاد ہے. اسی طرح خواجہ کے بھی مختلف ممالک میں خواجہ عبید اللہ حرار، ٹھیک، خواجہ حضرت ابو ایوب انصاری کی جو اولاد ہے، انصاری خواجہ الطاف حسین علی کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی اولاد سے ہے. تو خواجگان چشت، پیر بھی اپنے آپ کو خواجہ کہلاتے تھے. تو خواجہ کا لفظ اگرچہ عربک کا ہے لیکن پرشین میں یہ ایک پیر، لاڈ اور بڑے کے، اور یہاں پہ جو معنی ہے اقبال نے خواجہ کے لیے ہیں، دو ہی معنی ہیں پرشین میں. ایک تو انگریزوں کو بھی کہتے ہیں خواجہ، اور دوسرا خواجہ کہتے ہیں مالک کو جو لاڈ ہو کسی سرمایہ کے، جس نے لگایا ہو کسی کمپنی کا مالک ہو. خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفای ده خدایان کشت ده قانن خراب، انقلاب انقلاب ای انقلاب. خواجہ از خون رگے مزدور سازد لعل ناب. اصل میں لفظ جو ہے یہ مزدور تھا، جو پرشین میں بھی مزدور بن گیا ہے. جیسے گنج خزانہ، گنج ور، گنجور، رنج دکھ، رنج ور، بیمار کو رنجور کہتے ہیں. اگرچہ یہ لفظ رنج ور تھا لیکن ود دی پیسج آف ٹائم وہ کٹھا ہو کے اب اس کے چینج ہو گئے. مزد کا مطلب ہوتا ہے جس کو اس کی اجرت ملتی ہے، ہرچ کے کارکرد مزد یافت، جس نے کام کیا اس کو مزد ملی. تو مزد کا معنی ہوتا تھا اصل میں یہ محنت کر کے جو کمایا جائے، اور مزدور اور مزدور یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے. لیکن پرشین میں آج کی جو موجودہ پرشین ہے کبھی کبھی مزدور کے نیگیٹو معنی بھی لیتے ہیں. کوئی کسی کا ایجنٹ ہونا، تنخواہ یافتہ، پیسے لے کے اس کا مقاصد پورا کر رہا ہے، اس کو بھی مزدور کہتے ہیں. یہ بھی آج کل کی فارسی میں، کیونکہ آج کل کی فارسی میں رنجور اور یہ جو ہے مزدور، کارگر، جس کو ہم کاریگر کہتے ہیں فارسی میں، وہ کارگر ہے. کار کام کرنے والا، کار فرما کام کا آرڈر دینے والا ہے. یہ امپورٹنٹ ورڈ ہے کار آزما اور کارگر. ہمارے ہاں کارگر سے مراد بر صغیر میں لی جاتی تھی جو ٹیکنیکلی، جسے کہتے ہیں ٹیکنیکلی ورکنگ بندہ ہوتا تھا، کاریگر. لیکن پرشین میں کارگر آپ کسی بھی کام کرنے والے مزدور کو کہہ سکتے ہیں. اب یہاں پہ رنج بر، مشکل اٹھانے والا، زحمت کش بھی کہتے ہیں مزدور کو، محنت کش. اب خواجہ جو ہے وہ مزدور کے رگ کے خون سے، ناب کا معنی ہوتا ہے خالص لال بناتا ہے. یہ جو اس کے پاس دولت آتی ہے یا اس کی چمک دمک ہے وہ مزدور کی رگوں سے بہنے والے خون کے قطروں پہ مبنی ہے. قطرہ خون جو ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں کہ جس میں محنت اور خلوص کا لفظ ہو. اقبال نے خود اپنے بارے میں کہا ہے کہ مصرع یہ من قطرہ یہ خون من است، کہ میرا جو مصرع ہے ایک شعر کا وہ میرے خون کا ایک قطرہ ہے. برگ گل رنگین سے مضمون من است، مصرع یہ من قطرہ یہ خون من است. برگ گل، پھول کی پتی جو ہے، رنگین سے مضمون من است، میرے مضمون سے رنگین ہوئی ہے، اور میرا مصرع جو ہے میرے خون کا قطرہ ہے. یہاں پہ اقبال نے اپنے خون کے قطرے کی بات کی ہے. پیام مشرق شروع میں اس جگہ انہوں نے مزدور کے خون کے قطرے کی، جس میں محنت اور زحمت، کہتے ہیں کہ اس محنت اور زحمت سے خواجہ جو ہے وہ خالص لال بنا رہا ہے. اور جفا بھی جسے کہتے ہیں تکلیف دینا، جفا کاری. از جفای دہ خدایان، دہ کا مطلب ہوتا ہے ولیج. اسی کو ہم نے بر صغیر میں دیہات بنا کے تو دیہاتی
دیہات کر دیا بعد میں ہم نے اپنی طرف سے، لیکن دہ تھا۔ فارسی میں اب بھی ایران میں چھوٹے ویلیج کو دہ قضا بولتے ہیں، دہ۔ ویسے ہمارے جو بر صغیر کے مغل تھے اور سکھ، ان کے زمانے میں دہ کا لفظ ہوتا تھا، دہ اور چاہ اور تپا، یہ ورڈ ہمارے یہاں بہت زیادہ استعمال تھے۔ دیہات کا ہم نے بعد میں میرا خیال ہے قائم کیا ہے۔ از جفا دہ خدا، خدا کے معنی ہوتا ہے لاڈ، دہ خدا گاؤں کا مالک، قط خدا گھر کا مالک، ناو خدا جس کو نا خدا کہتے ہیں کشتی کا مالک، ناو جس کو ہم ناؤ کہتے ہیں، ناؤ نہیں ہے ناو ہے، اور ناوی ہے جس کو نیوی بن گیا ہے اس میں یورپ میں یا انگریزی میں ناوی تھا لفظ، ناو، ناو خدا۔ دہ خدا گاؤں کا مالک، جاگیردار۔ از جفائی دہ خدایان کشت دہقانن خراب، کشت کا ہوتا ہے کھیتی، اور دہقان کا لفظ جو ہے یہ دہخان تھا۔ دہقان جو زمیندار ہے، جو کھیتی کے اوپر کام کرتا ہے، اس کو دہقان بولتے ہیں۔ کھیتی جو ہے دہقانوں کی، وہ خراب کیوں ہے کہ یہ جو دہ خدا ہے یہ ظالم ہو گئے ہیں اور یہ جور و جفا پہ اتر آئے ہیں۔ ابھی بڑے امپورٹنٹ ہیں دونوں۔ ایک پہلے مصرے میں انہوں نے سرمایہ کارخانہ دار کی بات کی ہے، یہاں پہ انہوں نے جاگیردار کی بات کی، اور آگے چل کے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں، اب مجھے آواز نہ دے رہا ہوں انقلاب، انقلاب آئی انقلاب، کہ الٹ جائے اور مزدور خواجہ کی جگہ لے لے اور دہقان دہ خدا کی جگہ لے لے۔ جو محنت کرتا ہے اس کو اپنی محنت کا حق مل جائے پورا، اور وہ جو کھیتی اگاتا ہے اس کو پھل ملے، اور حکم حق ہے لیسا للانسان الا ما سعی، کھائے کہ وہ مزدور کی محنت کا پھل سرمایہ دار۔ تو اقبال کے ہاں یہ کانسیپٹ اردو میں بھی آیا ہے، جب انہوں نے لینن خدا کے حضور میں وہ نظم لکھی ابار جبریل میں۔ اس کتاب میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اے شیخ شہر، کہ شہر کے جو مولوی صاحب ہیں، قاضی ہیں یا ممبر پہ بیٹھتے ہیں، از رشتہ تسبیح صد مومن بدام، کافران سادہ دل را برہمن زنار تاب، انقلاب انقلاب اے انقلاب۔ تو رشتہ تسبیح، رشتہ کہتے ہیں دھاگے کو، ویسے یہ سیدھن سے رسی جو ہوتا ہے نا، ویسے رشتے کے مراد یہ بھی ہوتا ہے وہ دھاگا جو آپس میں جس میں بل پیچ کر کے اس کو کات سوت کے اس طریقے سے بنایا جائے۔ رشتہ کا میں نے اس لیے پرشین میں ڈپارٹمنٹ کو بھی کہتے ہیں، سوئیوں کو بھی رشتہ کہتے ہیں، ٹھیک، تعلق دھاگے کے ساتھ اس طریقے سے جوڑنا۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا نا، ہمارے بزرگ جو تھے نائی گنڈ لے کے جاتا سی، کھولو دھاگے دی، وہی رشتہ ہوتا تھا، ٹھیک۔ فارسی میں رشتہ کہتے تھے، اردو میں گنڈ ماری، ٹھیک۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ شیخ شہر نے تسبیح کا رشتہ دھاگا نکال کے اندر سے صد مومن بے دام، اس کا دام بنا لیا ہے، اور سینکڑوں مومنوں کو اس دام میں، جال میں شکار کر دیا ہے۔ سب کی تسبیح جو ہے، اس کا دھاگے جو ہے، یہ اس اصل میں دام کا کام کر رہے ہیں، اور تسبیح بڑی سی پکڑی ہوئی ہے، اور چھو بار دینے اور تسبیح دیکھ کے ایسا کر کے نا لوگ جو ہیں ان کے دام میں گرفتار ہو جائے۔ کہتے ہیں اگر مولوی صاحب یہ کر رہے ہیں تو کافران سادہ دل را برہمن زنار تاب، اور جو سادہ دل کافر ہیں ان کے لیے برہمن جو ہے وہ زنار تاب، تاب کا معنی بھی رسہ ہوتا ہے، اور تافتن ہوتا ہے بال دینا، بننا، ایسے کر کے نا وہ رسی، تو زنار کی جو دھاگا کفار کو باندھا جاتا تھا، اس کو جو بن رہا ہے، تاب پیچ و تاب دے رہا ہے، وہ کام برہمن کر رہا ہے۔ صرف مولوی صاحب نہیں کر رہے، برہمن بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ سادہ دل کافروں کو وہ بھی چکر میں لا رہا ہے۔ اگرچہ دین ان کا مختلف ہے، اپوزٹ ہے، لیکن کام دونوں ہی کوئی کر رہے ہیں۔ پنڈت بھی وہی کام کر رہے ہیں،
مولوی صاحب کھا رہے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ جب یہ چیز ہو گئی ہے تو پھر ضرورت کس کی ہے؟ انقلاب 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 انقلاب. اب مسئلہ یہ ہے کہ اقبال نے پرشین جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس ساری چیزوں کو بھی پڑھتے ہیں جن کے بیسس کے اوپر جو اس وقت الفاظ شاعری میں استعمال. شطرنج کا جو ہے بازی یہ بڑا پرشین میں امپورٹنٹ ہے. اس کی جو گوٹ ہوتا ہے نا، وہ جو گوٹیاں رکھتے ہیں اور جس کو چلاتے ہیں اس کو نرد کہتے ہیں. نرد کا پیادہ ہوتا ہے جس کو بیزک بھی بولتے ہیں فارسی میں، عربی میں پیادہ. پھر فرزین ہوتا ہے جس کو وزیر کہتے ہیں. پھر شاہ ہوتا ہے. اور پھر وہ جو پھینکتے تھے نا، وہ جس کے اوپر 3 دانے اوپر آئے ہیں یا 6 دانے کیوب، اس کو کعبہ تین کہتے ہیں. کعبہ کہتے ہیں کیوب کو. اور کعبہ تین 2 کعبے 2 پھینکتے تھے. اور دغل ہوتا ہے فراڈ، جس کو رگڑا ہوا ہو جب بھی وہ پھینکیں تو 6 اوپر آئے. اس کو کہتے تھے کعبہ تین دغل. کہ وہ جوا کھیلتے وقت ہی وہ فراڈ کے ساتھ انہوں نے اپنے کیوبس کو جو ہے وہ کیا ہوا ہے ٹیمپر. دغل ٹیمپرڈ. اب اگر یہ لفظ آپ نرد باختن بسات، شطرنج کا عرصہ اور بسات، یہ سارے ورڈ جو ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دی پرشین لینگویج. اور میر سلطان نرد باز، کہ میر شہزادے اور سلطان نرد باز، یہ اپنی وہ چلا رہے ہیں اس کے اوپر. کیا اس کو کہتے ہیں؟ وہ جو ہوتے ہیں مورے چلا رہے ہیں. نرد کو ہم مورا کہتے ہیں. اپنے مورے چلا رہے ہیں جوئے میں. وقابت نشان دغل، اور ان کے وہ جو ہیں کیوبز وہ جو ہیں وہ ٹیمپرڈ ہیں. ہر دفعہ میر اور سلطان ہی جیتتا ہے یہ جوا، اور کوئی نہیں جیت سکتا. میری زندگی میں 2 چیزیں، ایک میرا یہودی استاد تھا مانچسٹر میں، میں اس کی ساری عمر نیکی نہیں دے سکتا. اس نے 2 ایک اچھی چیزیں ہمیں سکھائیں. ایک تو کمپیوٹر سکھایا اس نے، تو کمپیوٹر کو ٹھوڈا مار کے کہتا ہے کہ بلڈی فول، اسٹوپڈ. میں نے کہا پتہ نہیں کس کو کہہ رہا ہے، پتہ چلا کمپیوٹر کو کہہ رہا ہے. کہتے it doesn't have a brain, it doesn't have a sense, put the garbage in, garbage will come out of that. ٹھیک. ایک تو اس نے یہ بتا دیا کمپیوٹر پہ رلائے نہ کریں، جو پروگرام فیڈ کریں گے نا وہی چلے گا. ٹھیک. اس کی اپنی عقل کو نہیں. دوسرا اس نے یہ کیا کہ 100 پینس اس نے منگوائے. میں نے پہلے بھی بتایا شاید، 1 پاؤنڈ کے سکہ جو ہوتا ہے نا اس کے 100 پینس ہوتے ہیں، جیسے پیسے ہم کہتے ہیں. تو کہتے 100 پینس لے آئے. سب لے آئے. تو پھر اس نے ہمیں کہا کہ گیم ہے جوئے کی، آئے میرے ساتھ کھیلے. ہمیں اسٹیٹسٹکس پڑھا رہا تھا. ہم نے جب اس سے بازی لگائی اس کے سارے بیٹھ کے، وہ مطلب ایک گیم پڑھائی کی کر رہا تھا، تو سارے پیسے ہمارے اس کے پاس چلے گئے اور ہم خالی ہاتھ ہو گئے. کہتے کی بنیا، یہ پیسے اجڑ گئے. کچھ زیادہ تو نہیں ضائع کیا ہم نے، تو 1 پاؤنڈ ضائع کیا. تو کہتے ہیں کہ جی یہ جو جوا ہے نا، اس کے اندر سسٹم ایسا بلڈ اپ کیا گیا ہے کہ آپ نے ہارنا ہی ہارنا ہے، تو لٹے جانا ہے. ہم نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا اسٹیٹسٹیکلی آپ کے جیتنے کے چانس 49% ہیں اور ہارنے کے 51% ہیں. اور یہ جو 2% کا ڈفرینس ہے نا، اس کے اوپر سارے جوا خانے اور کسینو چل رہے ہیں برٹن کے اور امریکہ کے. اور جب آپ 50 بازیاں لگائیں گے تو آپ نے اجڑنا ہی ہے، کیونکہ اسٹیٹسٹیکلی اس گیم میں اسٹیٹسٹکس آپ کے اگینسٹ ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ جوا، اس نے کہا یہ ایسی کام کی بات بتا گیا ہمیں یہ بھی. اور بھی اس نے اچھی باتیں بتائیں کہ کبھی کبھی آپ ایسے بندوں سے سیکھ بھی لیتے ہیں جو ایسی قوموں سے تعلق رکھتے ہیں. ویسے آپ کو پتہ ہے وہ پیسے دینے کے معاملے میں سب سے زیادہ قوم ہے وہ، اس لیے چوری سمجھتا ہے، چوری کے طریقے، فراڈ کے، پیسے کیسے نکالنا. تو وٹ ایور آئی ایم ٹیلنگ یو کہ یہ میر اور سلطان بھی وہی کام کر رہے ہیں جوئے گا. اور ان کی جو ہے نا وہ کعبتین کیوبس
وہ انہیں ڈیمپر کر کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو لوٹ لیں. اور جانے محکومند تن بردند محکومن بے خواب انقلاب، انقلاب ہے انقلاب. محکوم لوگ جو ہیں، محکوم جس پہ حکومت کر رہے ہیں، یہ میر اور سلطان. جان میں محکومند تن بردند، محکوموں کی جان ان کے جسم سے نکال لی ہے انہوں نے اور لے گئے. محکومن بے خواب، الحمدللہ جتنے محکوم ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، ستے ہیں مر گئے. خواب خرگوش میں ہے محکوم اور مارے گئے، کیونکہ جو میر و سلطان بیٹھے ہیں وہ جوا کھیل رہے ہیں، اور جوئے میں جو ان کے پاس کیوبز ہیں وہ ٹیمپرڈ ہیں، تو فراڈ کے ساتھ آپ کا سب کچھ لوٹ کے اپنے پاس لے جا رہے ہیں. اور اس لیے اقبال کہتے ہیں انقلاب انقلاب اے انقلاب. آگے کہتے ہیں واعظ اندر مسجد و فرزند ادھر مدرسے ہم پیری کود کی ان پیر در عہد شباب. انقلاب انقلاب اے انقلاب. اللہ تعالیٰ گری کے رحمت کرے. کبھی کبھی علامہ صاحب ایسی بات کرتے ہیں جیسے مذاق بھی، وہ جو ہے نا سینس آف ہیومر بھی ہے. کہتے ہیں کہ واعظ اندر مسجد ہو، جو واعظ ہے وہ تو مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فرزند ادھر مدرسے، اور اس کا جو بیٹا ہے وہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے. کہتے ہیں دونوں کا بیڑا گرک ہے. آن میں پیری کود کی، وہ بڑھاپے میں بچہ ہے، ان پیر در عہد شباب، اور یہ جوانی میں بوڑھا ہو گیا. مدرسے میں پڑھنے والا جو ہے وہ جوانی میں بوڑھا ہو گیا ہے، اور مولوی صاحب جو ہے وہ بڑھاپے میں بچپنا ہے ان کا، بچوں والی حرکتیں کر. مطلب یہ جو شعر ہے اقبال کا، اٹس ویری انٹرسٹنگ. پہلے نظر میں آپ کو ہنسی آتی ہے، لیکن جب آپ اس کی گہرائی پہ جاتے ہیں کہ واعظ اندر مسجد ہو فرزند در مدرسے ان بے پیری کود کی ہو ان پیر در عہد شباب. انقلاب 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 اے انقلاب. اب ان ساری چیزوں کو مولوی صاحب کی باری 2 دفعہ آئی ہے، باقیوں کی باری ایک دفعہ آئی ہے. میر سلطان کی بھی آئی ہے، جاگیردار کی بھی آئی ہے، کارخانہ دار کی بھی آئی ہے. پھر اب اقبال سب کا پول کھول کے کہتے ہیں اے مسلمانان، اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، فغان از فتنہ یہ علم فن اہرمن اندر جہان ارزان و یزدان دیر یاب. اے مسلمانوں آہو فغان کر رہا ہوں میں از فتنہ یہ علم و فن، اس ویسٹ کے علم اور ٹیکنالوجی کے فتنوں سے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اے مسلمانوں بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ. اب علامہ صاحب پھر آپ کو واپس لے گئے ہیں زوروسٹرین فلسفی میں. اہرمن اور یزدان کی ازلی کشمکش. وہ کہتے ہیں زوروسٹرینز بیفور اسلام کہ دنیا میں 2 طاقتیں ہیں، ایک نیکی اور ایک بدی. نیکی کی علامت نور ہے، بدی کی علامت اندھیرا ہے، اور یہ آپس میں کشمکش میں ہے، اور یہ کشمکش انسان کے اندر بھی ہے اور کائنات میں بھی ہے. اور چونکہ نیکی کی ساری طاقتیں جو ہیں ان کا ایمباڈیمنٹ جو مظہر ہے وہ یزدان ہے، اور برائی کی ساری طاقتوں کا مظہر اہرمن ہے، اینگرا مینیو، وہ روح جو پہلے پیدا ہوئی تھی اور اینگری ہے. وہ اہرمن جو ہے وہ بدی کی طاقتوں کا مظہر ہے اور مرقع ہے، اور یزدان جو ہے وہ نیکی کی طاقتوں کا ہے. اب آپ کا اگر آپ نے بچنا ہے تو اہرمن کے خلاف جنگ لڑیں اور یزدان کا ساتھ دیں. ان کے دین میں جہاں تک میں سمجھا ہوں، خدا نے دنیا پیدا کرنے کے بعد ریٹائر ہو گیا ہے، باقی سارا کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے بدی کی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے تو بچنا ہے، باقی سارا کشمکش ہے آپ کی. ہول فائٹ برائی کی طاقتوں کو شکست دے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ لگے رہیں گے
لگے رہیں گے. ایک وقت آئے گا کہ سوشیوس آئے گا اور وہ ہستی کامل کی جب اپیرنس ہوگی اس دنیا میں تو وہ برائی کی ساری طاقتوں کو شکست دے گا، اور جب برائی کی طاقتیں ختم ہو جائیں گی تو پھر ہر طرف نیکی پھیل جائے گی. اور چونکہ موت بھی جو ہے وہ اہرمن کی لائے، میں اپنا اسلامی فلسفہ بیان نہیں کر رہا، زوریسٹین، تو موت بھی اہرمن کی علامت ہے. تو موت بھی ختم ہو جائے گی، پھر لوگ حیات جاودان پا جائیں گے تو دنیا بہشت بن جائے گی، کیونکہ برائی نہیں رہے گی، کیونکہ ہر زلزلہ تباہی بربادی اہرمن لاتا ہے. اب یہ ہے، میں بڑی مختصراً اس دین کا میں نے ذکر کیا ہے جو اسلام سے پہلے پریویلنگ ورلڈ کا امپورٹنٹ ریلیجین تھا، اس علاقے کا، اس خطے کا، اور ان بادشاہوں کا جو یہاں تک حکومت کرتے تھے. اقبال کہتے ہیں کہ آج بھی اہرمن جو ہے دنیا کے اندر ارزاں ہے، سستا مل جاتا ہے، بڑا ایزیلی مل جاتا ہے آپ کو، لیکن یزدان جو ہے بڑی مشکل سے ملتا ہے. اور لیکن آپ لوگوں نے اس کشمکش میں یزدان کا ساتھ دینا بند کر دیا ہے، اہرمن کے نزدیک آ گئے ہو، اس لیے ارزانی ہے، فراوانی ہے برائی کی طاقتوں کی. اب اقبال کہتے ہیں کہ انقلاب ہے انقلاب، شوخی باطل نگر اندر کمین حق نشست، شب پر از کوری شبی خونی زند بر آفتاب. انقلاب ہے انقلاب، شوخی باطل نگر، باطل کی شوخی کو دیکھو. فراڈ باطل جو ہے، دو ہی چیزیں نا، حق تے باطل. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل زہوق. شوخی باطل نگر، اگرچہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ باطل نے ختم ہونا ہے، لیکن آج آپ باطل کی شوخی کی طرف دیکھیں کہ اندر کمین حق نشست، وہ حق کی کمین میں بیٹھ گیا ہے گھات لا کے، مسلح ہو کے باطل کے حق کو کیسے حملہ کرنا ہے، اٹیک. یہ اس کی شوخی ہے کہ آج باطل جو ہے وہ شوخی کے انداز میں حق اپنی کمین گاہ میں چھپ کے حق کے اوپر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا ہے. اور شب پر، یہ شب پر اکٹھا پڑے، شب پرا کہتے ہیں چمگادڑ کو، عربی میں خفاش اور فارسی میں شب پرے. گر نبیند بروز شب پرے چشم، اگر دن کے وقت چمگادڑ کی آنکھ سورج کو نہ دیکھ سکے، چشمہ یہ آفتاب راچے گناہ، کہ آفتاب سورج کے سر چشمے کا کیا گناہ ہے. یہ سعدی نے کہا ہے. یہاں بھی اقبال کہتے ہیں شب پر از کوری، جو چمگادڑ ہے وہ اندھے ہونے کے باعث شب خونی زنت بر آفتاب، آفتاب کے اوپر شب خون مار رہا ہے. شب اگرچہ سورج کو دیکھ کے وہ اندھا ہو جاتا ہے، لیکن اندھا ہونے کے باوجود بھی سورج کے اوپر وہ رات کے وقت اٹیک کر رہا ہے. انقلاب اے انقلاب اے انقلاب. کہتے ہیں اس سے بڑھ کے ہوا ہے. در کلیسا ابن مریم را بدار آویختند، مصطفیٰ از کعب ہجرت کرده با ام الکتاب. انقلاب اے انقلاب اے انقلاب. آج بھی کلیسا کے اندر، آج بھی کلیسا میں دیکھیں، میں نے اسپین کے کلیساؤں کو دیکھا ہے، میں نے اٹلی کے کلیساؤں کو دیکھا ہے، میں نے جرمنی کے کلیساؤں کو دیکھا ہے، فرانس کے کلیساؤں کو دیکھا ہے، برٹن کے کلیساؤں، کیتھولکس کو دیکھا ہے. بت کدے بن گئے ہیں جہاں پہ ہر طرف حضرت مریم کی تصویر ہے، ایک طرف بچہ اٹھایا ہوا ہے اور دوسری طرف صلیب لٹکائی ہوئی ہے، اور صلیب کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کا جسم جو ہے وہ ہڈیوں کے ساتھ وہ لٹکا ہوا دکھا رہے ہیں. در کلیسا، آج کے کلیسا میں ابن مریم را بدار آویختند، خود ہی ابن مریم کو پکڑ کے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا ہے آج کے کلیساؤں نے.
یہودیوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی کافی ہے۔ در کلیسا ابن مریم را بیدار آویختن، دار پہ آویزاں کر دیا ہے، اور حالات یہ ہو گئے ہیں کہ مصطفیٰ از کعبہ ہجرت کر دے با ام الکتاب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے ام الکتاب کو پکڑ کے قرآن کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کے کعبے سے ہجرت کر گئے۔ خشت بنیاد کلیسا بن گئی لوح حرم، لے گئے تسلیس، خاک ساری خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز، لے گئے تسلیس کے فرزند میں۔ ہوا یہ ہے کہ کعبے میں پھر انہوں نے لات و منات سجا کے، unfortunately what is happening now آپ کے سامنے ہے، ٹھیک whatever۔ تو کیا ہوا ہے، جب یہ حالات ہو جائیں گے تو مصطفیٰ از کعبے ہجرت کر دے با ام الکتاب۔ اب کعبے میں نہ اللہ کے رسول کا نام رہ گیا ہے، نہ قرآن کے اثرات باقی رہ گئے ہیں، اور انہوں نے جو عیسیٰ کے پجاری تھے انہیں آپ پہ لٹکا دیتا۔ انقلاب انقلاب بھائی انقلاب، جب یہ حالات ہوں تو پھر کیا ہے، انقلاب انقلاب انقلاب۔ من درون شیشہ ہائی اصل حاضر دیندہ ام انچنن زہری کے ازبئی مارہا در پیچ و تاب۔ انقلاب 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 ہے انقلاب ہے انقلاب۔ من درون شیشہ ہائی اصل حاضر دیندہ ام، شیشہ بوتل کو بھی کہتے ہیں، جام کو بھی کہتے ہیں۔ ظرف، اس میں ظرف بعض اوقات ظرف کہہ کے مظروف مراد لی جاتی ہے، یہی ہے نا۔ میں جب بچہ تھا تو ایک دن عید کا دن تھا، کسی گھر میں گیا، کہتے کڑائی کھانی جے عید والے دن، تو میں کہ میرے دند ٹوٹ جاتے کڑائی کھانی۔ کڑائی تو نہیں ہے نا، کھاتے تو حلوا ہے۔ اسی طرح شیشے سے مراد بوتل ہے، ٹھیک۔ من درون شیشہ ہائی اصل حاضر دیدام، میں نے آج کے دور کے بوتلوں میں دیکھ لیا ہے، انچنن زہری کہ ازبئی مارہا در پیچ و تاب، ان بوتلوں کے اندر اس قدر زہر ہے کہ جس کی وجہ سے سانپ بھی پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ مارہا در پیچ و تاب، ان بوتلوں سے سانپ بھی اس زہر سے پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ انقلاب اے انقلاب اے انقلاب۔ اور گاہ بازی فن گاہ نہروی پلنگان میدہن، شعلہ شاید برون آید ز فانوس حباب۔ انقلاب انقلاب اے انقلاب۔ اور آخری شعر میں ہلکی سی انہوں نے اپنی آرزو شو کی ہے، ڈیزائر شو کی ہے، اور فرمایا ہے کہ باضعیفاً، کمزور لوگ جو ہیں، ضعیف کے معنی کمزور ہوتا ہے، بوڑھا نہیں ہوتا، ضعیف معنی کمزور، تو ہم بھی اس کا جو معنی لیتے ہیں بوڑھا لے لیتے ہیں۔ ویسے حدیث بھی ضعیف ہوتی ہے، کمزور کا یہ نہیں، حدیث بوڑھی تو نہیں نہ ہوتی۔ مولوی صاحب کہہ رہے تھے حدیث ضعیف ہے، تو بابا جی نے کہا جی میں 80 سال کا ہو کے ضعیف ہو گیا، وہاں تو 1400 سال حدیث سے جوان رہنا۔ مطلب دس از ہاؤ وچ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا ورڈس، ٹھیک۔ باضعیفاً، کبھی کبھی کمزور لوگوں کو، نیر نی روئے پلنگان میدہن، پلنگ کہتے ہیں چیتا، شیر، طاقتور شیر، چیتا چت کبڑا، بلیک اینڈ وائٹ جس میں دھاری دار ہو، دھاری دار پلنگ۔ اس نے کہا نا سعدی نے کہ گمان مبر کے بیش خالیست، شاید پلنگ خفت باشد۔ یہ مت وہم میں جانا کہ یہ جو جنگل ہے بیش خالی، اس میں وہ خالی ہے، خال کہتے ہیں، خال خال اس پتھر کو جس میں سفید اور کالی دھاریاں ہوتی ہیں۔ یہ بات سمجھنا کہ یہاں پہ پتھر پڑا ہوا ہے کالی اور سفید دھاریاں والا، شاید ممکن ہے پلنگ خفت باشد کہ ایک دھاری دار شیر سویا ہو۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ضعیفوں کو طاقت وہ عطا ہو جاتی ہے جو شیروں والی ہے۔ گاہ باضعیفاً گاہ نیروئے پلنگان، پلنگ
میدہن وہ دے دیتے ہیں، اور شعلہ ہی شاید برون آیت فانوس سے حباب، اور شاید بلبلے کے فانوس سے ایک شعلہ باہر آ جائے۔ فانوس کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں فانوس کے معنی بھی بہت ہے۔ فانوس غبارے کو بھی کہتے ہیں عربی میں۔ فانوس ایسی گول سی چیز جو چمک رہی ہو۔ بلبلہ بھی فانوس کی طرح چمکتا ہوتا ہے، اگر وہاں پہ ہوتی ہے نا یہ قزح کے رنگ ہوتے ہیں، میں نے بھی لکھا ہے اپنے شعروں میں بلبلے کو۔ تو شاید اس جو بلبلے ہیں سمندر کے اوپر یا پانی کے اوپر، ان کے فانوس سے شاید شعلہ باہر آ جائے۔ انقلاب انقلاب اے انقلاب، اقبال نے کہا انقلاب انقلاب۔ ہو سکتا ہے نا بلبلے شعلہ آ جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو کمزور ہیں یہ شعر بن جائے، ان کو شعروں کی طاقت عطا ہو، ورنہ بیڑا ہی غرق ہے جس میں انہوں نے کتنے طبقات کا ذکر کیا ہے، انہوں نے کارخانہ داروں کا ذکر کیا ہے، انہوں نے ان کا ذکر کیا ہے، جاگیرداروں کا، شیخ شہر کا ذکر کیا، مولوی صاحب کا، برہمن کا ذکر کیا ہے، وزیر اور سلطان کا ذکر کیا ہے، ان کے کسینوز، کعبہ تین شاندغل جن کے کیوب جو ہیں وہ ٹیمپرڈ ہیں، اور محکوموں کی جان جو ہے وہ چھین لی ہے لیکن وہ سوئے ہوئے ہیں، اور واعظ اندر مسجد ہو، مولوی صاحب جو ہیں وہ مسجد میں ہیں، فرزند ادھر مدرسے، اور ان کا بیٹا مدرسے میں بیٹھا ہوا ہے، ان پہ پیری کود کی، وہ بوڑھا ہو کے مولوی صاحب جو ہیں بچپن میں ہیں، اور یہ اپنی عین جوانی میں بوڑھا ہو گیا اور کہتے ہیں اے مسلمانوں فغانت فتنہ یہ علم و فن، یہ جو یونیورسٹیز ہیں، ٹیکنالوجی ہے ویسٹ کی، اے مسلمانوں اس کے فتنوں سے بچو۔ اس جہان میں اہرمن بہت کامن ہے لیکن یزدان نہیں ملتا، اور باطل کو دیکھ لیں کہ وہ کمین لگا کے حق کے گھات میں بیٹھ گیا ہے، اور چمگادڑ جو ہے وہ اندھا ہونے کے باعث سورج کے اوپر حملہ کر رہا ہے، اور کلیسا کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا ہے، اور کعبے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سمیت ہجرت کر گئے ہیں۔ حالات ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، مطلب واٹ ایور از گوئنگ آن۔ اور اس کے بعد میں نے عصر حاضر کے موجودہ دور کی بوتلوں میں وہ زہر دیکھ لیا ہے، اس قدر زہر بھرا ہوا ہے کہ سانپ بھی ان سے پیچ و تاب میں ہے، اور اللہ کرے کہ ان کمزوروں کو طاقت مل جائے۔ یہ ایک وش ہے اینڈ کے اوپر، اور ہو سکتا ہے ان بلبلوں کے فانوس سے کچھ شعلے نکلنا شروع ہو۔ اب یہ انہوں نے لکھا، اصل میں عنصری کا ایک قصیدہ ہے جو محمود غزنوی کے بارے میں لکھا تھا آج سے 1000 سال پہلے۔ محمود کے دربار میں 3 بڑے شاعر تھے، ایک عنصری اور ایک فرخی، اور فرخی لاہور بھی آیا تھا، پشاور بھی آیا تھا، انڈیا کے حملوں میں بھی آیا تھا، سومنات تک گیا تھا۔ تیسرا بابا فردوسی، تو اس کا شاہ نامہ کا رائٹر، کہتے ہیں اتنے بڑے شعراء کٹھے ہوئے ہی نہیں کسی کے دربار میں سوائے محمود کے یا سوائے اکبر کے۔ اس نے فارسی شاعر یا محمود نے کٹھے کیجئے یا جلال الدین اکبر نے کی۔ مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں کو، اور یہ اتنی عزت کرتے تھے ان کی پڑھے لکھوں کی کہ اٹس ان امیجنیبل کہ یہ جو تھا۔ اور عنصری کا یہ جو ہے، میں سارا نہیں پڑھوں گا، شہر یار داد گستر، خسرو مالک رقاب، ان کے دریا ہست پیشے دست احسانچ سراب، شہر یار داد گستر۔ آج بھی چھوٹی عدالت کو ایران میں داد گستری کہتے ہیں۔ انصاف کرنے والا بادشاہ خسرو مالک رقاب، جو سواروں کا مالک ہے، ان کے دریا ہست پیچھے دست احسان سراب، جس کے احسان کے ہاتھ کے سامنے سمندر بھی سراب سے بڑھ کے نہیں۔
اور پھر کہتا ہے آسمان جود گشتو، جود ماہ آسمان، آفتاب ملک گشتو، ملک چرخ آفتاب، آفتاب ملک گشتو، ملک چرخ آفتاب، آسمان جود گشتو، جود ماہ آسمان. اور کہتے ہیں جو جود کہتے ہیں داد و دہش کو، بخشش کو، عطا کرنا، سخاوت کو. اور سخاوت کا آسمان ہو گیا ہے، اور سخاوت کا جو ہے وہ آسمان کا چاند بن گئی ہے. آفتاب ملک گشتو، یہ جو ملک ہے وہ سورج بن گیا ہے. وہ ملک چرخ آفتاب، اور ملک ایسے ہے جیسے گھومنے والا سورج. یہ اگر ایگزیکٹلی بنگر اکنون با خداوند جہان شاہ زمین، ہر سری اندر خراسن زیبتی دارد شتاب. بنگر دیکھو اکنون اب با خداوند جہان شاہ زمین، جہان کا خداوند کے اور جو زمین کا بادشاہ ہے اس کے سامنے، ہر سری اندر خراسان کے اندر ہر سر زیبتی دارد شتاب، اس بت سے بھاگ رہا ہے، بتوں سے محبوب. کہنے کا مطلب یہ اگر آپ اس کو سارے کو دیکھیں نا، بس کرنا ناسواب اندیشہ کردند گفت دست کئی باید برا اندیشہ ہائی ناز ثواب، خواجہ از کونے لگے مزدور صادق لال ناب. اقبال نے پرشین کے اندر قدیم ترین 1000 سال پرانی روایت کو ریوائیو کیا. اٹس ویری انٹرسٹنگ. میں نے جب اپنا دیوان اس بچی کو دیا، میں نے کہا اس کو ایک دفعہ وہ کر دیں اس کی پروف ریڈنگ، تو اس نے کہا کہ مجھے خوشی یہ ہوئی ہے کہ ایران کے جو موجودہ شعراء ہیں وہ انگریزی اور فرینچ کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ جو ہیں آپ انہی الفاظ کو استعمال کر رہے ہیں جو پرشین کے اپنے الفاظ ہیں. یو آر ریوائیونگ اٹ. اور آپ لوگوں کی وجہ سے فارسی. اقبال جو تھا ہی واز اے ریوائولسٹ. فرخی جو تھا محمود کا ہی شاعر، محمود بن ناصر الدین سبکتگین، تاب بردوی از دل و از چشم من آرام و خواب گیا دل در آتش تیزم گیا از چشم اندر آب. یہ بھی اسی وزن پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وزن ہے یہ محمود غزنوی کے دربار کا وزن ہے. اب اس غزل پہ آتا ہوں جو بڑی خوبصورت غزل ہے. یہاں بھی علامہ رحمۃ اللہ علیہ ذرا تھوڑے سے ہیں وہ جسے کہتے ہیں مسٹک موڈ میں. گرچ بھی دانم کے روزی بھی نقاب آید برون، تانہ پنداری کے جان از پیچھو تاب آید برون. گرچہ می دانم، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ روزی کہ ایک دن میرا محبوب بھی نقاب آید برون، بے نقاب ہو کے باہر آ جائے گا. سمجھ گئے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ بڑے سمپل ورڈز ہیں. گرچہ می دانم، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ روزی کے ایک دن وہ بے نقاب آیت برون، وہ بے نقاب باہر آ جائے گا. تانہ پنداری کے جان از پیچو تاب آیت برون، تاکہ تو یہ نہ سمجھ لے کہ جان پیچ و تاب سے باہر آ جائے گی. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری جان پیچ و تاب سے باہر آئے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ایک دن میرا محبوب بے نقاب باہر آئے گا اور پھر میری جان اسی پیچ و تاب میں پھنسی رہے گی. نہ اس کو بغیر دیکھے پیچ و تاب سے آزادی ہے، نہ اس کو دیکھ کے پیچ و تاب سے آزادی. عشق جو ہے وہ ہر حالت میں قائم ہے. سامنے ہو محبوب تب بھی، نہ ہو تب بھی. ہجر ہو تو اس کے اور معاملات ہیں، سامنے ہو محبوب تو اس کے اور معاملات ہیں. تانہ پنداری کہ جان از پیچ و تاب آید برون، ضربتی باید کہ جان خفت برخیزت سے خاک، نالہ کئی بھی زخم استار رباب آید برون. ضربتی چوٹ، ضربت چوٹ، ضربتی باید ہمیں چوٹ لگنی چاہیے کہ جان خفتہ کہ سوئی ہوئی جان برخیزت سے خاک مٹی سے اٹھ کھڑی ہو. ہمارے جانیں جو ہیں اس مٹی کے اندر سوئی ہوئی ہیں، ہمارے جسم بھی قبریں بن گئی ہیں اقبال کے خیال کے مطابق. ہم جو موو کر رہے ہیں ہم اپنی قبریں خود اٹھا کے پھر رہے ہیں. ضربتی باید ایک چوٹ لگنی چاہیے کہ جانیں خفتے سوئی ہوئی جان برخیزت اٹھ کھڑی ہو ز خاک اس مٹی سے، نالے کئی بھی زخم از تار رباب آیت برون. اور زخمہ کہتے ہیں وہ جو مضراب ہوتا ہے، پلنک، وہ جو
مارتے ہیں اس کے اوپر میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ. رباب میوزیکل انسٹرومنٹ ہے. تارے رباب کے اوپر جب تک زخم نہ لگے تو نعرہ کیسے باہر آتا ہے. ایسے میوزیکل انسٹرومنٹ کے اندر سے بھی نغمے کو لے نکالنے کے لیے آپ کو تھوڑے کی چوٹ مارنا پڑتی ہے. ہم جو مرے ہوئے ہیں اپنی قبریں خود اٹھا کے پھر رہے ہیں, ان پہ بھی چوٹ لگنی چاہیے تاکہ سوئی ہوئی جان جو ہے باہر آ جائے. اب اس اقبال کی بیوٹی دیکھیں. Now you are taking him as a Persian poet. اردو پوئٹ کی خوب سے وہ دوسری, اور آپ حیران ہیں, میں بھی حیران ہوں کہ یہاں پہ وہ اس قدر روایت کے قریب ہے, کہ ایک بھی لمحہ وہ اپنے بزرگ شعراء کی پیروی سے آگے پیچھے نہیں ہوتا. The very important point, اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں, کہ اقبال وہ نہیں جس نے فارسی روایت کو توڑا ہے, بلکہ فارسی روایت کو اڈاپٹ کر کے پوری طرح اس کو نئے رنگ میں رنگا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ضربتی باعیت کے جانے خفتے برخیزد ز خاک نالا کئی بھی زخم از تار رباب آیت تاکہ کھیشد گریہ آئیے نیم شب سیراب دار کز درون اشوائے آفتاب آیت برون. تاکہ خیش, تاک میں نے آپ کو کہا تھا انگور کی بیل ہے نا, وہ تاک اس کے پتے جس کے اندر دھوپ پڑے تو اس کے اندر جب بجلی چمکے تو اس تاک کی رگوں میں کیا ہوتا ہے, وہ شراب بنتی ہے. اقبال کہتے ہیں گمان مبر کے بپائن رسید کار مغان, یہ مت وہم کرو کہ مغوں کا کام مکمل ہو گیا ہے. ہزار بات ہے یہ نا خوردے در لگے تاک ہست, ہزاروں نہ پیے ہوئے شراب کے جام ابھی تاک کی رگوں میں پھر رہے ہیں. تاک کی رگوں کا ذکر غالب نے بھی کیا, اقبال نے بھی کیا. فرماتے ہیں کہ تاک خیش, اپنا تاک جو ہے انگور کی بیل از گریہ ہے یہ نیم شب, رات کا جو رونا دھونا ہے, آدھی رات کا نیم شب, آدھی رات کا جو رونا ہے عبادت ہے, سیراب دار اس سے سیراب رکھو. آدھی رات کو اٹھیں, عبادت کریں, اللہ کے آگے روئیں, اپنا تاک جو ہے اس کو سیراب کر دیں اس گریے سے, اس آنسوؤں سے جو آدھی رات کے وقت آئیں گے, تاکہ اس تاک کا درون ہو, تاکہ اس تاک کے اندر سے, کہ از درون ہو, اس کے اندر سے شعائے آفتاب آیت برون, کہ سورج کی شعائیں باہر نکلنا شروع ہو جائیں. رگی تاک رگے سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ سو, جسے ہم سمجھ رہے ہو اگر یہ رگ جو ہے رگے تاک رگے سنگ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بیوٹیفل پرشین کے اندر. اگرچہ غالب کی اردو بھی فارسی ہے, مولانا علی خود کہتے ہیں کہ استاد کی اردو کیا ہے, ایک لفظ بدل دو فارسی کا بن جاتا ہے شعر. کہتے ہیں اردو بھی کوئی نہیں کہا ایسے, پرشین ہی کہی ہے ساری. اور فرماتے ہیں کہ تاک خیشت گریا ہے یہ نیم شب سیراب دار, اپنے تاک کو, اپنے آدھی رات کا جو رونا دھونا ہے گریے, اس سے سیراب رکھو. کل درون ہو, تاکہ اس تاک کے اندر سے شعائے آفتاب آیت برون, سورج کی شعائیں باہر نکل آئیں. تاک کے اندر بیلیاں جو کٹھی ہوئی ہیں وہ شراب کی شکل اختیار کر چمکنے لگ جائے. ذرائی بیمائی ترسم کے نا پیدا شوی پخت تر کن کھیچرا تا آفتاب آیت برون. اب اقبال نے ایک بڑی خوبصورت, ایک بڑی عجیب چیز کی ہے. ہم فارسی میں جسے کہتے ہیں قافیہ تنگ ہونا, کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ایک ایک قصیدے میں نے 100 شعر بھی لکھے ہیں کہ وہ قافیہ ریپیٹ نہ ہو. جو نہیں کرتے, اقبال نے تو 2 شعروں میں تو ریپیٹ کر دیا. آفتاب کیوں کیا؟ آفتاب کے 2 معنی ہیں, ایک سورج اور ایک دھوپ. ایک سورج ایک دھوپ. یہ جائز ہے فرشین میں کہ ایک ہی لفظ کے اگر 2 معنی ہیں تو اس کو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں. اس کو حسن کلام سمجھا جاتا ہے. ایک ٹیکنیکلی
اقبال نے یہاں وہ بیوٹی جو ہے اس کو مد نظر رکھا ہے شاعری کی. فرماتے ہیں ذرہ ہی بھی مایا ہی، تو ایک چھوٹا سا بے مایا ذرہ ہے. بے مایا، مایا ویلیو کو کہتے ہیں، سرمایا، سرمایا، دا ویلیو وچ کین بی میئرڈ، جو اس کا سر ہے، ہیڈ ہے، سمجھ گئے؟ مایا، سر مایا. ذرہ بھی مایا ہی، تو ایسا ذرہ ہے جو ویلیو لیس ہے، ورتھ لیس ہے. اور ترسم کے نا پیدا شوی، میں ڈر رہا ہوں ترسم کے نا پیدا شوی، کہ تو غائب ہو جائے گا، ڈس اپیئر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ذرے کی کیا مجال ہے؟ کچھ بھی نہیں، بے مایا ہے. میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ایک ایسے ذرے کی طرح ہے جو ڈس اپیئر ہو جائے. اور پختہ تر کن کھیچرا، اپنے آپ کو پختہ تر کر دے. تا آفتاب آیت برون، تاکہ تیرے ذرے کا اندر سے دھوپ باہر نکلنا شروع ہو جائے، تیرے ذرے کے اندر سے لائٹ اور گلیئر نکلنا شروع ہو جائے. لہو خورشید کا ٹپ کے اگر ذرے کا دل، تو وہ ذرہ ہے. اپنے آپ کو اتنا پختہ کر دے کہ ایٹم کی طرح تو خود ہی سورج بن جا اپنے نور سے. چراغ خیش برافروختم کے دست کلیم، میں نے اپنا چراغ جلا لیا ہے کہ آج موسیٰ علیہ السلام کے چمکتے ہوئے ہاتھ کو درین زمانے نہان بے زیر آستین کردن، اس زمانے کے ظالموں نے آستین میں چھپا لیا ہے. اسی لیے اگر تو ذرہ ہے تو اپنے آپ کو اتنا پختہ کر دے کہ تو خود ہی آفتاب بن جائے. اس نے خود کہا ہے اقبال نے، کشودم از رخ مانی نقابی بے دست ذرے دادم آفتابی. میں نے کشودم از رخ مانی، مانی کے چہرے سے، کشودم از رخ مانی نقابی، مانی کے چہرے سے نقاب اٹھا دیا ہے. بے دست ذرے دادم آفتابی، میں نے تو ذرے کے ہاتھ میں آفتاب دے دیا ہے. یہ ہے کہ اس کو جو سمجھنا ہے اسی کے اشعار سے سمجھے، یا رومی سے سمجھے، یا حافظ سے سمجھے، یا ان سے سمجھیں جن کو اس نے پڑھا. اب فرماتے ہیں کہ درگزر از خاک خود را پیکر خاکی مگیر، چاک اگر در سینے ریزی ماہتاب آید برون. درگزر از خاک، خاک سے درگزر کر. درگزر کرنا کیا ہوتا تھا؟ اردو میں بھی ہوتا تھا معاف کرنا. درگزشتن، لیو اٹ، جانے دو. میں آپ کو اس زبان کی خوبی یہی تو ہے نا، سرگزشت، سرگزشتن، جو سر پہ گزرتی ہے، ٹھیک، آپ کی لائف ہسٹری. درگزشتن، کسی چیز کے اندر گھس جانا. برگزشت، یہاں پہ جو ہے، یہاں پہ درگزشت، گزر کہتے ہیں لیو اٹ. درگزر از خاک، مٹی کو درگزر کر، لیو اٹ. وہ خود را پیکر خاکی مگیر، اور خود کو، اپنے آپ کو ایک مٹی کا جسم مت سمجھ. مگیر، ڈونٹ ٹیک اٹ. گرفتن، ٹو ٹیک. مگیر، ڈونٹ ٹیک اٹ یور سیلف، جسٹ اے باڈی آف دی ڈسٹ اینڈ کلے. درگزر از خاک، مٹی سے آگے بڑھ جا. لیو اٹ، اس کو پیچھے چھوڑ دے، اپنی روح کی طرف آ. چاک اگر در سینے ریزی، اگر اپنے سینے کے اندر چاک کر دے، سینے کو چاک ڈال دے، کٹ لگا دے اپنے سینے کے اندر، تو کیا ہوگا؟ آپ ماہتاب آیت برون، تو چند باہر آ جائے گا. یہ مٹی کا جو خول ہے اس کو توڑ دو، اپنے دل کو دیکھو اندر کیا چھپا ہوا ہے. ایک چاک لگا دکھاتے، وہ چاک کیا، کبھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ضرب لگاؤ تاکہ اس مٹی جو جان باہر آ جائے، کیونکہ نغمہ بھی باہر نہیں آتا جب تک زخمہ نہ لگے. یہاں پہ وہ کہتے ہیں چاک نہیں لگے گا تو دل کی مہتاب. علامہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، گرب روی تو ہری میں کھیچرا در بستہ اند، سر بے سنگ آستان زن، لال ناب آیت برون. اچھا، پھر لال ناب جو ہے
اس کو جہاں پہ پھر لے آئے ہیں، یہ پچھلی غزل میں بھی لال ناب تھا، خالص شراب ناب، خالص شراب، زر ناب خالص سونا، ناب یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے جس کو آپ بار بار آئے گا پرشین میں. گر برویے تو حریم خویش را در بستند، اگر بے رویے تو تیرے چہرے کے آگے تیرے سامنے، گر بے رویے تو حریم خویش را اپنے حریم کا در بستند دروازہ بند کر دیا انہوں نے. حریم کیا ہے؟ پرائیویٹ سینکٹیفائڈ چیمبر جس میں کسی کی ایکسیس نہ ہو، یہی ہے نا حرم. پھر اس سے حریم مخصوص اسی کو ہوتے، وہ تو بال جبریل بھی سے شروع کرتے نا، میری نوائے شوق سے شور حریم ذات، اللہ کا جو پرائیویٹ چیمبر جگہ ہے جہاں کسی کو گزر نہیں، وہاں میری نوائے شوق نے شور مچا دیا. اور آگے کیا کہا ہے؟ گلگلہ ہائی علامہ بت قدہ صفات، وہ بت قدہ صفات تو میں ویسے توڑ کے رکھ دوں گا. یہاں ذات میں شریک کوئی نہیں، صفات تو اللہ والی ہے نا بندے میں، اور ہم نے ان کو بت قدہ صفات بنا رکھا ہے، ہر صفات کو علیحدہ علیحدہ خدا بنا رکھا ہے، اس لیے بت ہے بنائے ہوئے بت قدہ صفات. یہ سارے کا سر یہ فلسفہ ہے، بڑا گہرے قسم کا علم الکلام. تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گر برویے تو حریم خویش رات دار بستہ اند، دار دروازہ، بستہ اند بند کر دیا. اے خواتین و حضرات، دار ایگزیکٹ فارسی کا وہ لفظ ہے جس کو ڈور انگریزی میں بدل گیا، دور. اور در اور دروازہ، ہم پرشین میں دروازہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن بڑے گیٹ کے لیے، چھوٹے کو داری کہتے ہیں اور کھڑکی کو دریچے بولتے ہیں. ہمیں دیکھا دیکھی جو عرب ہے وہ بھی دریچے کہتے ہیں، کھڑکی چے کو شین میں بدل دیتے ہیں. ٹھیک، گر بے رویے تو حریم خویش را در بستند، اگر تیرے چہرے کے سامنے انہوں نے اپنے حریم کا دروازہ بند رکھ دیا، سر بے سنگے آستان زن، تو پھر آستانے کے پتھر کے اوپر سر پھوڑ دے. اگر تیرے محبوب نے اپنا دروازہ، تو ہجر اسود پہ جا کے سر مار، سر پہ سنگے آستانے کے پتھر کے اوپر سر پھوڑ دے. لال ناب آیت برون، پھر دیکھنا کہ کیسے کیسے ہیرے تھے جواہرات باہر آتے ہیں. یہ ایک ایسی خوبصورت غزل ہے جس کے اندر اس قدر روحانیت ہے اور کشمکش، اور یہ انہوں نے صاحب سے لیا ہے. دل چو گردد صاف ان میں بھی حجاب آیت برون، صبح چو گردید روشن آفتاب آیت برون. دل چو گردد صاف، جب دل صاف ہو جاتا ہے، ان ماہ وہ چاند، بے حجاب آیت برون وہ بے حجاب ہو کے آ جاتا ہے. صبح چو گردید روشن، جب صبح روشن ہو جاتی ہے، آفتاب آیت. اقبال یہاں پہ صاحب تبریزی کو فالو کر رہے ہیں. اے اللہ کے بندوں، صاحب تبریز میں کے تھے، اصفہان میں فوت ہوئے ہیں، لیکن وہ لاہور آئے ہیں، 5 سال انڈیا میں رہے ہیں. پھر گرمی لگی تھی، اداس ہو گئے تھے، واپس چلے گئے. جب واپس چلے گئے تو پیسے مک گئے. ظفر خان حسن تھا جو کابل کا گورنر تھا مغلوں کا، اور شاہ جہان کا بنوئی تھا، اس سے دوستی ہوگی. وہ کشمیر کا گورنر بھی رہا. جب کشمیر کا خط لکھا، صاحب نے کہا دور دستن راز ایسن یاد کردن ہمت است، ورنہ ہر نخلی پہ پائیے خود ثمر بھی افغنت. دور دست جو دور چلے جاتے ہیں دوست، احسان کے ساتھ یاد کرنا اہل ہمت کا کام ہے. ورنہ ہر نخلی پہ پائیے خود ثمر بھی افغنت، ورنہ ہر درخت اپنے پاؤں پہ اپنا پھل پھینک ہی دیتا ہے. ہنسی دور چلے گئے ہیں، اپنا پھل اپنے پاؤں پہ نہ پھینکو، درخت کو ساڑھے کو بھی بھیج دو. He sent him a lot of money, ظفر خان حسن تو صاحب تبریزی. اگرچہ یہاں کے نہیں تو یہاں سے نکالے ہوئے تو ہیں. کعبے سے ان بتوں کو نسبت ہے
تو یہ شعر جو ہے نا ایسے نہیں تھا، عرفی بھی ادھر پھر رہا تھا، صاحب بھی ادھر پھر رہا تھا، ٹھیک، اور وہی صاحب کو اقبال فالو کرتے ہیں کہ می جہد آتش تو شمع از دیدہ گریان من، هیچ کس نشنیده است آتش ز آب آید برون. می جہد آتش تو شمع از دیدہ گریان من، میری روتی ہوئی آنکھوں سے شمع کی طرح آگ اچھل اچھل کے باہر آ رہی ہے. می جہد، جہد کا ایسے کر کے باہر ابھر کے باہر آنا، اڑ کے باہر آنا. می جہد آتش، آگ اڑ کے باہر آ رہی ہے، تو شمع، شمع کی طرح. از دیدہ ہے گریان من، میری روتی آنکھوں سے. ہیچ کس نشنیدہ است، کسی شخص نے نہیں سنا ہے. آتش از آب آید برون، کہ کبھی پانی سے بھی آگ باہر آتی ہے. اور پھر کہتا ہے کہ بی دہن شو تاغ میں روزی نبایت خوردنت، کوز لب بستے از خم پر شراب آید برون. بی دہن شو تاغ میں روزی نیابت خوردنت، اپنے منہ کے بغیر ہو جا، منہ بند کر دے، کھائی کچھ نہ، یعنی لالچ چھوڑ دے. بی دہن، بغیر دہن کے، منہ کے ہو جا. تاغ میں روزی نبایت خوردنت، تاکہ تمہیں روزی کا غم نہ کھانا پڑے. اس سے بابرا ہو جا. کوزہ لب بستے از خم پر شراب آید برون، وہ کوزہ جس کے ہونٹ بند ہوں کوجے کے، از خم، شراب کے مٹکے سے، پر شراب آید برون، شراب سے بھرا ہوا باہر آتا ہے. اور اس کو اگر سارے کا سارا دیکھیں نا، گریہ چندین اکتا ہے مشکل بکار دل فزود، از نزول قطرے از دریا حباب آید برون. گریہ چندین، میرے رونے نے کتنے، اکتا ہے مشکل، کتنی مشکل گرے، بیکار دل فزود، میرے دل کے کام میں بڑھا دی ہیں. گریے نے اکتا ہے مشکل بیکار دل فزود، میرے دل کے کام میں کتنی مشکل گرہیں جو ہیں وہ میرے رونے سے بڑھ گئی ہیں. آج نزول قطرہ، جب قطرے کا نزول ہوتا ہے آنکھوں سے، آج دریا حباب آیت برون، جیسے بادل سے گرتا ہے تو پھر بلبلے بننا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح میرے رونے سے بھی، میری آنسو گر گر کے بھی کتنے گرے، کتنے عقدے بن گئے. اب وہ حباب، آفتاب، اضطراب، ماہتاب، اور تانسودی چرخرا صاحب ز آہ آتشین، آفتاب دل محال استاد حجاب آیت برون. جب تک تو نہ جلالے تانسودی چرخرا، آسمان کو جب تک نہ جلالے اے صاحب ز آہ آتشین، اپنی آگ سے بری ہوئی آہوں سے. آفتاب دل محال است، تو محال ہے کہ دل کا آفتاب از حجاب آیت برون، حجاب سے باہر آ جائے. اب آپ اس کو دیکھیں، اگر تانسودی چرخرا صاحب ز آہ آتشین، آفتاب دل محال است از حجاب آیت برون، گرچہ میدانن کے روزی بھی نقاب آیت برون، تان پنداری کے جانت پیچ و تاب آیت. یہ ہے باز گشت. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں کبھی کبھی آپ کو وہ کھول کے بیان کرتا ہوں. اب اقبال کی یہ دو غزلیں ہم ڈیفینیٹلی ہم یہ پڑھیں گے. کشاد روز خوش و ناخوش زمان گزر، ز گلشن و قفس و دام و آشیان گزر. کشاد روز یا گشاد روز، خوش و ناخوش نہیں، یہ گشاد روز نہیں ہے، یہ گشاد روح ز خوش و ناخوش زمان گزر. زے سیپریٹ کر لیں، ٹھیک ہے. یہ لفظ کبھی کبھی ہمارے کاتب جو ہیں ایرانیوں کو بھی خراب کر دیتے ہیں. میرا سارا دیوان دا بیڑا گرک کرتے ہیں. میں جب وہ دیا کمپوزر کو، اس نے سارے لفظ جوڑ دیے، اور بچی لگی ہوئی ہے بیچاری وہ ایرانی. میں نے اسے کہا آپ یہ کام کر دو، میرے سے ذرا تھوڑا سا نا محنت طلب ہے، تو آئی ول پے یو سم تھنگ. اس کی غلطی ہے. یا گشاد روح، کھلے چہرے کے ساتھ، ز خوش و ناخوش زمانے گزر، زمانے کی اچھائی اور برائی سے گزر جا. گشاد روح، چہرہ کھول کے. گشاد روح کہتے ہیں خوش و بڑے اطمینان کے ساتھ. گشاد روح کا معنی پرشین میں مطمئن ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اقبال کے سامنے یہ آیت ہے، گشاد روح ز خوش و ناخوش زمانے گزر، زمانے کی اچھائیوں سے اور برائیوں سے آگے بڑھ جاؤ،
ز گلشن و قفس و دام و آشیانے گزر، گلشن سے قفس سے، قفس پنجرے کو کہتے ہیں، دام جال کو کہتے ہیں، آشیانے اس سے آگے گزر جاؤ۔ اس جہان میں دام بھی ہیں، آشیانے بھی ہیں، گلشن بھی ہیں، قفس بھی ہیں، سبھی ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، کشادے روح سے خوش ہو نہ خوش ہے۔ زمانے گزر، اس زمانے کی اچھائیوں اور برائیوں سے چہرہ کھول کے اطمینان کے ساتھ آگے بڑھ جاؤ۔ اچھائیاں یہ ہیں، گلشن اچھا ہے تو قفس برا ہے، آشیانہ اچھا ہے تو دام برا ہے، اس سے آگے بڑھ جائیں۔ گرفتم ان کے غریبی اور آشناس نہیں، بے کوئی دوست بے انداز محرمانے گزر، گرفتم میں نے جان لیا ہے، آئی ہیو ٹیکن اٹ، ان کے یہ کہ غریبی کہ تو غریب ہے۔ اللہ کے بندوں، فارسی میں غریب کا معنی ہوتا ہے جو بالکل اس جگہ سے بے خبر ہو، عجیب و غریب۔ پاکستان میں غریب اور ہوتا ہے، میں نے کئی دفعہ سنایا ہے کہ مجھے بھی نہیں اتنا پتہ تھا، میں ینگ لڑکا تھا، اصفہان میں گیا تو میں یونیورسٹی میں ان کا گیسٹ تھا، تو مجھے انہوں نے نا ایک بڑا اچھا گھر دیا رہنے کو، اکیلا تھا ینگ لڑکا، 2-3 بیڈ روم کا بڑا فرنشڈ گھر، سب کچھ، تھوڑے دن ہی رہا میں یونیورسٹی میں۔ تو اب مجھے سامان میرے پاس تھا، میں بیٹھا ہوا تھا اور جانا تھا اس گھر میں، تو اٹھا کے جا نہیں سکتا تھا، کسی نے کہا جی نزدیک ہی ہے چلے جاؤ، میں نے کہا میرے سے نہیں اٹھایا جاتا، تو گاڑی منگوا رہے تھے یونیورسٹی کی، آ نہیں رہی تھی، تو گاڑی والے کو فون کیا اس نے، جو سیکرٹری تھا وائس چانسلر کا، کہ آگا نہیں جانا ہے، ہمارا مہمان ہے پاکستان سے آیا ہے تو گاڑی بھیج دیں۔ مجھے کہا گڈی جو نہیں آ رہی، تو انہوں نے کہنا آگا نو کہو جائے، اس نے کہا آگا خیلی غریب است، آگا بہت غریب۔ میں نے بڑا غصہ آیا، میں کہ یار اینا غریب رہنا پتہ ہے آگا نو رستے تو نہیں پتہ، ٹھیک۔ تو یہ ہے اہل زبان کا محاورہ، گرفتمین کے غریبی، میں جانتا ہوں کہ تو بڑا غریب ہے، ورا شناس نہیں، اور راستے کو نہیں پہچانتا، تو بالکل اجنبی ہے اور راستے کو نہیں پہچانتا، بے کوئی دوست، تو دوست کی گلی میں بے انداز محرمانے گزر، اپنے محرمانہ انداز سے گزر جا، یہی تیرے لیے بہتر ہے۔ اس محبوب کی گلی میں آ تو گیا ہے لیکن ہے تو غریب، نہ تو راستے کا پتہ ہے نہ کسی چیز، ٹھیک۔ اب جب انٹر ہو گیا ہے تو پھر محرموں کی طرح گزر جاؤ، نا محرموں کی طرح مت گزرو۔ پھر فرماتے ہیں بہر نفس کے براری جہان دیگر گن کن، درین ربات کہن صورت زمانے گزر، ربات جہاں پہ خیمے لگا کے پڑاؤ کیا جائے، اور یہ جو شہر ہے مراکش کا ربات، یہ بھی ایک خیمہ گاہ تھی مسلمان، ربات کہن، اس پرانی خیمہ گاہ میں، اس دنیا میں درین ربات کہن، اس پرانی خیمہ گاہ میں، اس پڑاؤ پہ صورت زمانہ گزر، زمانے کی صورت میں گزر جا، بہر نفس، ہر سانس کے ساتھ، کہ براری جو باہر تو نکال رہا ہے، جہان دگرگون کن، اس جہان کو دگرگون کر دے، ہر سانس جو لیتا ہے جب باہر نکلے سانس، اس زمانے میں انقلاب پیدا کر دے، دیگر گون کن، دوسری طرح کا کر دے، گون کی طرح کا، زرگون سونے کی طرح کا، گلگون پھول کی طرح کا، اس کی طرح کا کر دے، ہر سانس جو تو لے جب سانس باہر نکلے تو اس زمانے کو دگرگون کر دے، اور درین ربات کہن صورت زمانے گزر، اور اس پرانے پڑاؤ میں زمانے کی صورت میں آگے نکل جا، جیسے وقت گزر جاتا ہے اس طرح تو بھی اس پڑاؤ سے، اس دنیا میں، اس پرانے جس کا پڑاؤ لگا کے بیٹھا ہے، آگے بڑھ جا، لیکن بڑھتے بڑھتے ہر سانس کے ساتھ زمانے کو چینج کرتا چلا جائے۔ علامہ فرماتے ہیں اگر انانے تو جبریل و حور می گیرند، کرشم بر دل شنریز و دل برانے گزر، اگر انانے تو، اگر تیری انان باغ کو کہتے کنٹرول، زیر انان وہ میرے کنٹرول میں ہے، ہمت
اگر انا نے تو، اگر تیری انا، تیرا کنٹرول، جبریل و حور بھی گیرند، تیرا جو موومنٹ ہے آگے بڑھنے کی، اس میں جبرائیل بھی پکڑ لو تم اور حوروں کو بھی پکڑ لو. اگر انا نے تو اگر انا نے تو جبریل و حور بھی گیرند، اگر تیری باغ کو، تیرے کنٹرول کو جبرائیل اور حوریں پکڑ دیں، یہ ہے اصل لفظ. اگر انا نے تو جبریل و حور می گرند، اللہ کے بندو حور جمع ہے، حورا واحد ہے. غیرت و خندہ بر حورا زند، پشت پا بر جنت الماوا زند. حور جمع ہے. حورم مقصورات کا لفظ آیا، مقصور، حورم مقصور نہیں آیا، مقصورات جمع. اگر تیری باغ یا تیرا کنٹرول جبرائیل سنبھالنا چاہے یا حور سنبھالنا چاہے، تمہیں قابو کرنا چاہے، تیری باغ پکڑنا چاہیں، کرشمہ بھر دلشان ریز، ان کے دلوں پہ کرشمہ پھینک دے، بس دل برانہ گزر اور بڑے محبوبوں کی طرح پیار کے ساتھ آگے گزر جا. کرشمہ جو لفظ ہے نا، یہ بھی کرسمس، کرائسٹ، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے جو تھے ان کو کرشمہ کہتے تھے. سر تاب قدم ہر کو جا کے می بینم، اپنے محبوب کے سر سے لے کے پاؤں تک، جب تک جہاں تک دیکھ رہا ہوں، جہاں بھی دیکھتا ہوں، کرشمے دامن دل می کشد، اس کا کرشمہ میرے دل کے دامن کو کھینچتا ہے کہ جا انجاز کی جگہ ادھر ہے. اور یہ کہنے والا بھی نظیری ہے. زفرک تاب قدم ہر کو جا کے می نگرم، فرق کس کو کہتے ہیں؟ زفرک تاب قدم ہر کو جا کے می نگرم، کرشمے دامن دل می کشد کہ جا انجاز. یہ بڑی خوبصورت لینگویج جو ہے وہ بنی ہوئی. اور آگے اقبال کہتے ہیں زندگی در صدف خیش، در صدف خیش گوہر ساختن است، در دل شعل فرو رفتن و نگداختن است. زندگی کیا ہے؟ در صدف خیش، اپنی سیپ کے اندر، اپنی سیپی، اپنی صدف کے اندر، گوہر ساختن است، گوہر بنانا ہے، اپنے آپ کو پکا کرنا ہے، اپنے قطرے کو ہیرے میں بدلنا ہے. زندگی در صدف خیش گوہر ساختن است، اور در دل شعلے فرو رفتن، شعلے کے دل کے اندر گھس جانا، ورنہ گداختن است، اور نہ پگھلنا ہے. ہیرا تو نہیں پگھلتا نا، اتنے پکے ہو جاؤ کہ وہ آج سے نمرود کے شعلوں میں بھی خاموش. اقبال نے کہا نا، میں بندہ مومن ہوں نہیں دانا اسپند. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس شعلوں کے اندر ابراہیم کیسے آئے باہر، کو پگھلے نہیں ہیں، اتنے پکے ہیں کہ ان کے ایمان نے ان کو بچا دیا. در دل شعل فرو رفتنو نہ گداختن است، عشق عظیم گنبد در بست، کہتے ہیں عشق عظیم گنبد در بست برون تاختن است، شیشہ یہ محض تاک فلک انداختن است. عشق کیا ہے؟ عظیم گنبد در بستہ، یہ آسمان جس کا دروازہ بند ہے، یہ گنبد در بستہ. عشق عظیم گنبد در بست برون تاختن است، باہر تاختن کرنا ہے. تاختن ہوتا ہے حملہ کر کے اس طریقے کے پوری تیزی کے ساتھ چلے، تاختن ترک و تاز کرنا، تاختن حملہ کر دینا، باہر نکل جانا، بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا. زندگی عشق کیا ہے؟ عظیم گنبد در بستے، اس دروازہ بندے ہوئے گنبد سے اندر سے گزر کے بہت دور آگے اپنے آپ کو لے جانا ہے، ٹوٹ پڑنا ہے، تاختن ٹوٹ پڑنا. بڑا امپورٹنٹ فرماتے ہیں شیشہ ماہ اور چاند کا شیشہ، چاند کا جام جو تشتری بنی ہوئی ہے چاند کی، تاک فلک، فلک کے تاک سے، تاک کہتے ہیں نیشے کو، وہ جو دیوار کے اندر ایسے کر کے بنا ہوتی ہے جگہ جس کے اندر چراغ رکھتے تھے، اس کو تاک کہتے ہیں. ایکچولی آتش کدے میں آگ رکھتے تھے، اور ہندو اس میں بت رکھتے تھے، ہم اس میں چراغ رکھتے تھے. فرماتے ہیں کہ شیشہ محض تاک فلک، آسمان کا تاپ جو ہے، یہ
محراب تاکہ فلک اس کے اندر سے چاند کے شیشے کو انداختنس باہر پھینک دینا ہے. یہ ہے زندگی. اتنی تیزی سے اوپر گزر جاؤ کہ آسمان آپ کو ایک طاق کی شکل میں لگے اور اس میں سے چاند ایسے لگے جیسے چشتری ہے, اس کو پکڑ کے ایسے پھینک دے. انداختن, تیر اندازی, تیر انداختن جیسے ہوتا ہے پھینکنا. سلطنت نقد دلو, فرماتے ہیں سلطنت نقد دلو دین سے کف انداختنس. بے یقین داد, بے یقین داد کا لفظ تھا. یہ لفظ جو ہے اس پہ اعتراض کیا ایرانیوں نے. انہوں نے کہا علامہ نے اس کو داو لکھا ہے, اور داو کا لفظ جو ہے فارسی میں امپورٹنٹ ہے, اس کو اردو میں داؤ کہتے ہیں, تو پنجابی کہیں دال آندہ ہے, اور فارسی میں والنٹیئر کو کہتے ہیں داو طلب. داو, داو کا مطلب چانس لینے والا. داؤ, داؤ پیچ. تو یہ اصل میں لفظ میں نے اس لیے اس کو لال کیا ہے کہ ہماری کتابوں نے داد لکھا ہے, لیکن ایک ایرانی نے ہمیں کہا ہے کہ بعرض سلام و احترام بے زحمت کشان ساہت گران سنگ گنجور و نیز بقصب اجاز از اساتید اہل فضل و ادب, کہ بڑے اسلام و احترام کے بعد جو زحمت کر رہے ہیں اس کی گنجور کو بنانے کی, و نیز بقصب اجاز از اساتید اہل فضل و ادب, اور اہل فضل و ادب کے استادوں کی اجازت کے ساتھ تقریباً در تمام نسخہ یہ چھاپی ہے علامہ اقبال. علامہ اقبال کے سارے چھپے ہوئے کتابوں میں نسخوں میں دیدام در مصر دوم بیت سوم واجہ داو کا, البتہ ہم معقول ترست و ہم جزو واجگان مستعمل شاعر نیز بوداس. یہ جو ہے یہ زیادہ معقول ہے, اس لیے آپ داد نہ کہیں داو کہیں. داد کہتے ہیں انصاف کو, داو چانس لینا. تو کہتے ہیں سلطنت نقد دل و دین سے کف انداختنس. سلطنت کیا ہے کہ دین اور دل کا نقدی جو ہے وہ اپنی ہتھیلی سے نیچے پھینکنا ہے. بے یقین داو, ایک چانس لے کے جہان بردن و جان باختنس, جہان کو لوٹ لینا اور جان کو ہار دینا ہے. ایک داو, داد یہاں پہ فٹ نہیں ہوتا. اس نے کہا ہے جو شاکر روان صاحب تھے نا, اللہ ان کو بڑی کرامت کرے, انہوں نے ایک بنائی ہے بڑی طویل لسٹ ان الفاظ کی, علامہ کے فارسی الفاظ کی, کہ ان کے تمام چھپی ہوئی کتابوں میں غلط پرنٹ ہوتے ہیں. پوری ایک لسٹ ہے, اور وہ ان کی کتاب چھپ گئی ہے عبدالجبار شاکر صاحب کی, شاکر روان صاحب. عبدالجبار شاکر نہیں, شاکر روان تھا, وہ دو علیحدہ شخصیات ہیں. عبدالجبار شاکر اور تھے, شاکر روان صاحب اور فوت ہو گئے, بڑی اچھی شخصیت تھے. تو انہوں نے سینکڑوں لفظ ہیں جو ہم غلطی لکھی جا رہے ہیں. اور یہاں پہ بھی ایک ایرانی نے, اللہ اس کو اپنا زندگی صحت دے, میں اس کو گری کرامت نہیں کہتا, تو اس نے اس کو لکھا ہے اور آگے کہتا ہے کہ حکمت و فلسفہ را ہمت مردی باید تیغ اندیش بروئی دو جہان آختن است. آختن کا مطلب کیا؟ تلوار کو سونتنا. آختہ ایسے کر کے تلوار لے کے نا ایسے سونتنا, اس کو کہتے ہیں فارسی میں آختن. فرماتے ہیں حکمت و فلسفہ را ہمت مردی باید, حکمت اور فلسفے کے لیے مردانہ واری ہمت چاہیے. تیغ اندیشے اور سوچوں کی تلوار, برویت دو جہان اختنست, دونوں جہانوں کو بس سونت لینا ہے. ٹھیک, سوچ کی تلوار جب تک دونوں جہانوں کے بس سونت کے ایسے نہ کھڑے ہو جائیں, اس وقت تک آپ میں وہ ہمت مردانہ نہیں ہوتی کہ حکمت اور فلسفہ آپ کو آ سکے. علامہ فرماتے ہیں کہ مذہب زندہ دلان خواب پریشانی نیس, از زمین خاک جہان, از زمین خاک جہان دیگری ساختنس. یہ بھی شعر بڑا مشہور ہے. زندہ دلوں کا مذہب, مذہب زندہ دلان خواب پریشانی نیس, ایک بکھرے ہوئے خواب تو نہیں ہے زندہ دلوں کا مذہب. خواب پریشان, جو مردہ دل ہے انہوں کا سارا دین نہیں خواب پریشانی, یہی ہے نا.
مذہب زندہ دلان خواب پریشانی نیست از ہمین خاک، اسی خاک سے جہان دیگری ساختن است، ایک دوسرا جہان بنانا ہے. اور یہ پھر انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم یہ پڑھوں گا. لیکن آئی ایم سوری تھوڑا سا آج ٹائم تو لگا ہے، لیکن وہ نظم اور یہ 2-3 غزلیں یہ ریئلی اقبال کے جو فلسفیانہ انداز ہے یا ان کا گہرائی، میں نے اصل میں یہ آپ کو کہا تھا کہ اس کتاب کا باقی ساری کتابوں سے ایک ہی فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اگرچہ اقبال کی باقی کتابیں بھی پرشین کی ہیں، اسرار خودی رموز بے خودی جو ایک مثنوی کی شکل میں ہے، جاوید نامہ بھی مثنوی کی شکل، پیام مشرق ایک دیوان کی شکل میں، ارمان حجاز کا فارسی حصہ قطعات کی شکل میں، جن کو 2 بیتی کہتے ہیں، رباعیاں نہیں. لیکن یہ واحد کتاب ہے جو پیور پرشین کی روایت کے انتہائی قریب، کیونکہ اس میں اقبال نے اساتید سخن جو ہے ان کو بڑی ہی کامیابی کے ساتھ فالو کیا ہے. تو یہ فرق ہے اس کتاب کا. اور اس کتاب کو سمجھنے کے لیے جب تک آپ نے اساتید سخن کو نہیں پڑھا اس وقت تک آپ کو اس کے میننگ سمجھ نہیں آتے، کیونکہ جہاں آپ دیکھتے ہیں صاحب کو فالو کرتے ہیں تو صاحب والا اسلوب اختیار کر لیتے ہیں، کہیں حافظ والا، کہیں رومی والا. تو یہ تھا میرا آج کا درس. اور آئی ایم سوری یہ لفظ درس نہیں ہوتا، درس ہوتا ہے.